سبحان اللہ. مسافر چل مدینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ سب کیا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ حج کی سعادت پا رہے ہیں، کیا کیفیات ہیں؟ حج تو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، سالوں سے سعادت مل رہی ہے. یہ تو پوچھ لیں روانگی کب ہے یہ بھی بتا دینا. کہتے ہیں نا گھڑیاں گن رہے ہیں. اللہ اللہ. ہاں تو اصل یقیناً جب خاص طور پہ حرمین کی حاضری ہو اور حج ہو سبحان اللہ، اور پھر وہ مرشد کے ساتھ ہو، وہ تو بندہ دن ہی گن رہا ہوتا ہے، گھنٹے ہی گن رہا ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ مقبول اور باذوق حاضری نصیب ہو اور عافیت کے ساتھ سارا سفر ہو. اور یقیناً حج تو حج ہے. میں کئی لوگوں کو کہا کرتا ہوں جو کئی عمریں کرتے رہتے ہیں، میں ان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حج حج ہے. کیا بات. اگر حج نہیں کیا تو پہلے حج کرو. اور نفلی عمرے بھی کرتے ہیں لوگ، اچھی بات ہے، لیکن اگر استطاعت ہے نا تو حج کو ضرور جائیں، کیونکہ وہ اس سفر میں جو مشقت انسان کو مضبوط کرتی ہے، اللہ سے محبت. کیونکہ اس کو تھوڑا سا لاجیکلی سمجھیں، ڈاکٹر صاحب اس کو اپنے اور انداز میں بھی سمجھائیں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں. میں عمرے پر گیا، چلو آج طواف کرتے ہیں، کل صحیح کر لیں گے. آج نہیں کرتے کل کر لیں گے. طبیعت ٹھیک نہیں ہو جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ایکسکیوزز. حج میں ایکسکیوز نہیں چلتا. صحیح. آپ نے جس دن عرفات پہنچنا ہے اس دن عرفات پہنچنا ہے. کیا بات. آپ نے مغرب سے پہلے عرفات چھوڑنا نہیں ہے. صحیح. آپ نے مغرب کا وقت ہو گیا ہے مگر مغرب نہیں پڑھنی ہے عرفات میں. آپ نے عشاء کے وقت میں جا کے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی ہے. اچھا ادھر جا کے زمین پہ ہے، پتھریلی زمین ہے، سونا ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ میں ذرا ہوٹل چلا جاؤں. فجر تک رکنا ضروری ہے. فجر کا وقت شروع ہوگا تب آپ کا وقوف مزدلفہ کا شروع ہوگا. یعنی ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندگی کر رہا ہوں، کسی کے حکم پہ چل رہا ہوں، میری نہیں چلے گی. یہ 25-30 لاکھ حاجی جو موو کر رہے ہیں رب کے حکم سے موو کر رہے ہیں. یہ پوری موومنٹ جو ہے نا کسی کے کہنے پہ ہو رہی ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے ہو رہی ہے. کسی کی رضا نہیں بچتی حاجی میں. حج میں ہر بندہ تابع ہو جاتا ہے. ایسی خوبصورت روٹین ہے، طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے، تھکن ہے، نیند ہے، بھوک ہے، بس چلنا ہے، مالک کی مرضی پر چلنا ہے. تو جب بندہ مالک کی مرضی پر کہتے ہیں غلام والی کیفیت، وہ تابع ہونے والی کیفیت، بندگی کی کیفیت، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. ساری زندگی جو فون پہ ملازمین کو کہتا ہو چائے لے آؤ، ادھر آپ یہ کھانا لے آؤ، فلاں لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہوں، جب وہ بندہ بن کر عاجزی کی کیفیت میں چلتا ہے نا تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. یوں نہیں لگتا کہ جیسے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. 25 لاکھ بندے بغیر کسی بظاہر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے، کوئی بادشاہ یہاں کہہ رہا ہو کہ بھائی چلو نکلنے کا وقت ہو گیا، لیکن سارے بالکل ایک روٹین کے بڑا خوب. یعنی آپ دیکھیں کہ 8 ذوالحجہ کو، اب یعنی مثال کے طور پہ 7 ذوالحجہ کو مینا جائیں، کوئی نہیں ہوگا مینا میں، خالی پڑا ہوگا مینا. اور 8 کو جائیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، 9 کو جائیں پھر مینا میں کوئی نہیں ہوگا. یعنی سب ایک ہی دن کے لیے ہے نا. لوگ کہتے ہیں ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں، یار ایک دن بعد تھوڑا رک جائیں گے. نہیں جناب، جو ٹائم ہے اس ٹائم ادھر، اگلے ٹائم اگلی جگہ پر. تو یہ جو موومنٹ ہے نا، جو اس کا لطف ہے نا، اس کی تھکن کا بھی لطف ہے، اس کی جو کہتے ہیں جو بے آرامی کا بھی لطف ہے. بندہ حج کرنے کے بعد رو رہا ہوتا ہے یا اللہ پھر بلا، پھر وہ تھکن چاہیے، پھر وہ بے آرامی چاہیے، پھر وہ میل کچیل چاہیے. روز پیسٹ کرنے والا، دن میں 2 بار نہانے والا، اپنے کپڑوں پر مکھی نہ بیٹھنے والا، وہ مٹی ہو رہا ہے، اس کے بال پرا گندا ہو رہے ہیں، نہ وہ تیل لگا رہا ہے، نہ وہ پیسٹ کر رہا ہے، نہ وہ جناب بڑا مزہ ہے اس کا. ایسا ہونا ہی احساس ہے. یقین کرو میلا کچیلا حاجی رب کو پسند ہے. ہاں ایسا رب کو پسند ہے. کیا بات ہے، کیا بات، نام پر ہو رہا ہے، کس کے نام پر ہو، یعنی حکم پر ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا حج کو اگر دیکھا جائے تو یہ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان ہی ہے کہ آپ نے ندا دی سب سے پہلے، اور پھر جنہوں نے حج کرنا تھا انہوں نے جو ہے وہ کس ندا کو یاد کروا دیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کعبے کی جب تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کی. تعمیر کعبہ بھی حضرت ابراہیم نے کی. یعنی حضرت ابراہیم کی آپ ہسٹری آف اسلام میں، اسلام کے احکام میں جتنی ان کی شمولیت اور ان کا کردار ہے نا، بڑا کلیدی کردار ہے. اب دیکھیں حج، قربانی، سب انہی کی یادیں، انہی کی بچوں کی والدہ بی بی ہاجرہ کی یاد میں سعی ہے. جس کے قدموں سے زمزم روانہ ہوا وہ ان کے صاحبزادے ہیں. اس فیملی کا اسلام میں آپ مقام دیکھیں، اور ساری دنیا کا رجوع حج پر، کعبے کی طرف، مقام ابراہیم پر جانا ہے. تو حضرت ابراہیم اسلامک ہسٹری میں بڑی گولڈن شخصیت ہیں. اچھا اب آپ نے جو بات کی کہ ان کی یاد میں حج، ان کے ارکان اور ان کی یادوں میں یہ تمام چیزیں ہیں. تو جب یہ کعبے کی تعمیر کی، یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو کعبے کو اٹھا لیا گیا تھا، اور وہاں کیونکہ پانی آ گیا تھا. اب جب نئی تعمیر کرنی تھی تو حضرت ابراہیم سے حکم دیا گیا کہ آپ تعمیر کریں. تو آپ کے پاس کوئی ڈائمنشن تو تھی نہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کعبہ کہاں تھا جہاں میں تعمیر کروں. تو ایک بادل بھیجا گیا، جس بادل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا گائیڈ کیا، اور وہ بادل کے سائے میں، یعنی اتنی ہی جگہ پر سایہ آیا بادل کا کہ جہاں کعبہ آج تعمیر ہونا تھا. آپ نے تعمیر کی، تعمیر بھی ہو گئی. لیکن آپ سوچیں کہ اس وقت تو کوئی نہیں تھا نا، پہاڑی علاقہ تھا.
تو حکم ہوا کہ ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. اللہ مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی لوگوں تک؟ بے لکو دیا صحرا ہے اور پہاڑ ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں تو مکہ شریف یوں تو پہاڑی علاقہ اور صحرائی علاقہ ہے. رب نے جو ارشاد فرمایا، فرمایا ابراہیم ندا دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام. اللہ. آپ جبل ابو قبیس پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو حج کے لیے بلایا. سبحان اللہ. احادیث میں یہ مضمون ہے کہ وہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچی. اس وقت جتنے لوگ تھے جنہوں نے سنا اس کو، انہوں نے اس کو لبیک کہا، اور بلکہ ماؤں کے پیٹوں میں بچوں نے لبیک کہا. جو بچے ماں کے پیٹ میں نہیں تھے، والد کی پشت میں تھے، یعنی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان نوجوانوں کی، ان کی پشت میں لوگوں نے جواب دیا. عالم ارواح نے، روحوں نے جواب دیا. علماء کہتے ہیں اس وقت جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ زندگی میں اتنی بار حج کرے. اللہ. اس لیے اس وقت حضرت ابراہیم کی ندا پر ایک بار لبیک کہا وہ حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ حج کرے گا. یعنی حج کرنے والا تو اسی تصور سے جھوم جائے کہ یا اللہ تیری مہربانی، میں دنیا میں نہیں آیا تھا اور تو نے میری روح کو یہ شرف دیا کہ میں نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ بعد حاضری نصیب فرمائے. مقام ابراہیم کی جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے، لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے، جن کا سفر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ نے وہ سوال کا جواب دیا نہیں، ویسے وہ بات چلی گئی آگے. آپ کب روانگی ہے آپ کی؟ میری چند گھنٹوں کے بعد روانگی. چند گھنٹوں کے بعد روانگی. ماشاءاللہ. اللہ بعد حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. مقام ابراہیم کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو اب اس میں بھی دیکھیں مقام ابراہیم کیا ہے. بیسیکلی قرآن کے، اب دیکھیں جن چیزوں کا ذکر قرآن میں ہو جائے نا، یعنی آپ سوچیں کہ اب صبح قیامت تک اس کی تلاوت ہونی ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. لک ایٹ دا ویلیو آف ان کے قدموں کے نشان کی ویلیو دیکھیں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. دکھائے ناظرین کو. اب میں اس کو دکھانے سے پہلے اور مزہ آئے گا نا اس کے بارے میں سن کر کے. آپ سوچیں کہ نبی کے قدموں کے نشان کا یہ مقام ہے کہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، اور طواف کے بعد حکم یہ ہے کہ اس کے قریب یعنی اس مقام کو اپنا مصلی بنا لو، افضل قرار دیا گیا. اب ٹھیک ہے اب تو بہت رش ہوتا ہے لیکن حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں، مگر سبحان اللہ اب یہاں بہت سارے مسکنسیپشن بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ نبی کے قدموں کے نشان اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کا یہ عالم ہے، تو امام الانبیاء کا جہاں مزار ہو تو اس مقام کا عالم کیا ہوگا. اور نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم جہاں لگے ہوں گے اس مقام کا عالم کیا ہوگا. تو بڑوں کی تبرک والی جگہیں، بزرگوں کی تبرک والی جگہ کا یہ ایک ہر تبرک کی بات تو نہیں ہوگی نا، ایک تبرک کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا گیا کہ جہاں جہاں اولیاء کرام بزرگان دین کا گزر ہوا، بلکہ وہ خود جہاں موجود ہیں. اب غوث اعظم جس مزار میں موجود ہیں، داتا گنج بخش جس جگہ موجود ہیں، تو اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تو ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، اور یہ اتنی مبارک چیز ہے مقام ابراہیم. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں ایک بار مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ہم جب مدائن سالے گئے تھے نا، تو ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ مفتی صاحب اس جگہ کو کتنے سال ہو گئے ہوں گے. یعنی تو مفتی صاحب نے بتایا کہ کم از کم 5000 سال پرانی بات ہے یہ، جب حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدموں کے نشان ہیں نا، یہ بھی more than 4000 years پرانی بات ہے. 4,500 سال پہلے کے نشان ہیں. کتابوں میں لکھا ہے اس پر ہزاروں بارشیں گزر چکی. یہ باکس تو اب بنا ہے 200-400 سال پہلے یہ ایسے ہی پتھر پڑا ہوتا تھا اور لوگ جا کے مس کر لیتے تھے. 5000 سال 4,500 سال اس پتھر پر بارشیں، دھوپ، آندھیاں، طوفان گزرے، قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں. کیسی حفاظت کی ہے رب نے کہ آج بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار لگتا نہیں ہے پیر کے نشان ہیں، انگلیاں تک ظاہر ہیں. اتنی کیا شاندار حفاظت ہوئی ہے اس پتھر کی. یہ پتھر یعنی کہ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے. میں ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ پتھر پر نشان ابھی تک باقی ہیں. کیوں باقی ہیں؟ ایک سوال ہے نا، کیوں باقی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ایک قد آدم تک جب پہنچ گئی، اب مزید اوپر جانا ہے، تو پتھر لایا گیا اور یہ جنت سے پتھر آیا، اور آپ اس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں تو پتھر خود ہی یہ لفٹر کا کام کرتا تھا. لفٹر کا کام اونچا ہوتا رہا، تعمیر ہو گئی. لیکن پتھر محبت والا اتنی کہ پتھر نے محبت سے ان پاؤں کے نشانات کو جذب کر لیا. اتنی شدت اس کے اندر تھی محبت کی پتھر کے اندر. اگر محبت والی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کی محبت کو یوں سمجھیے کہ کیسا عروج بخشا کہ ابھی تک اس محبت کے نشان باقی. ماشاءاللہ. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والوں کی محبت میں فنا ہوتا ہے نا، اللہ پھر اس کو عروج دیتا ہے. جو اللہ کے نبیوں کی محبت میں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں
جو اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، ان کی محبت کو جتنا سینے میں راسخ اور پختہ کرتا ہے، اللہ پھر اتنی اسے بلندی اور عروج بخشتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ہزاروں سال پہلے یہ پتھر پاؤں کے نیچے آیا تھا محبتاً، اور آج تک اس کے وہ محبت کے نشان باقی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آپ نے سب جو بات کہی ہے قدمین شریفین کی، آپ نے ایک قیاس والی بات کی ہے، ایک عقل والی بات کی ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس پر میں ایک نقل بھی پیش کر دوں۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جناب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تفسیر بیان کی ہے۔ آیت کریمہ ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا رسول اللہ اس آیت مبارکہ کے اندر ان اقسم بتراب قدمیک، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قدمین شریفین سے لگنے والی خاک کی قسم یاد فرمائی ہے۔ کیا بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری بات کی حضور آپ نے اس میں بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے عمل بیان کیا ہے کہ آپ جب مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے سفر فرمایا کرتے تھے تو وہ خاص جگہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا یا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، وہاں پر آپ بالخصوص رستے سے ہٹ کر بھی تلاش کر کے وہاں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے آثار سے برکت حاصل کرنے والے